الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب إلة قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی باواز ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، دوستوں، بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج کی اس عظیم الشان تقریب جو ختم قرآن کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، میں مشکور ہوں اپنے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے ہمیں اس مبارک تقریب میں مدعو کیا۔ میرے محترم ساتھیوں، میں سب سے پہلے ان تمام بچوں کو جنہوں نے
اللہ کے اس کلام قرآن مجید فرقان حمید کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھا، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھانے والے اساتذہ اکرام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں اپنا کلام، اپنا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کی عظیم الشان تقریب جو ختم قرآن کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، اس کی نسبت اللہ کے اس قرآن مجید سے ہے جو قرآن مجید میرے رب نے لوح محفوظ سے اتارا، اور سب سے پہلے اللہ نے آسمان پر پیش کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے لوح محفوظ سے اتارنے کے بعد آسمان پر پیش کیا کہ آپ اس میرے قرآن کی حفاظت کریں۔ آسمان نے ہاتھ جوڑ لیے، آسمان نے کہا ربا میرے اوپر جتنی مخلوق رہتی ہے اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں، لیکن اس قرآن والی امانت کی حفاظت مجھ سے نہیں ہو سکے گی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ پھر میرے رب نے اس قرآن والی امانت کو زمین پر پیش کیا، زمین نے ہاتھ جوڑ لیے، ربا میرے اوپر جتنی مخلوق رہتی ہے اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں، لیکن اس قرآن کی حفاظت مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ پھر میرے رب نے اس قرآن والی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیے۔ جب رب کائنات کی تین بڑی مخلوقات نے ہاتھ جوڑ لیے، معذرت کر لی، پھر میرے رب نے وَحَمَلَهَا الْإِنسان انسان پر پیش کیا، تو انسان نے اس قرآن والی امانت کو قبول کر لیا۔ میرے دوستو میری بات کو تھوڑا توجہ سے سننا، جب آسمان نے معذرت کر لی، زمین نے معذرت کر لی، پہاڑوں نے معذرت کر لی، اتنی بڑی بڑی مخلوقات نے معذرت کر لی، چھوٹا سا انسان 5-6 فٹ کا انسان اس نے رب کائنات کی اس امانت کو قبول کر لیا، تو پھر میرے رب نے فرمایا اے انسان یہ قرآن اب تیرے پاس بھیج رہا ہوں، پڑھنا آپ کا کام ہے، لیکن تیرا دل اتنا وسیع کر دوں گا، اتنا کھول دوں گا کہ زمین سے بھی زیادہ، تیرا حوصلہ اتنا بلند کر دوں گا کہ آسمانوں سے زیادہ، تیرے اندر استقامت اتنی مضبوط کر دوں گا کہ پہاڑوں سے زیادہ۔ اب پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے دل کے اندر 6666 آیات کو محفوظ کرنا میرا کام ہے، 30 سپارے محفوظ کرنا میرا کام ہے،
114 صورتیں تیرے دل میں محفوظ کرنا میرا کام ہے۔ میرے دوستو، آسمان سے اور بھی کتابیں نازل ہوئیں، تورات بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، مختلف قسم کے صحائف بھی نازل ہوئے، لیکن دنیا کا کوئی آدمی یہ بات نہیں بتا سکتا کہ آج تورات اسی طرح محفوظ ہے، نہیں، زبور اسی طرح محفوظ ہے، نہیں، انجیل اسی طرح محفوظ ہے، نہیں، لیکن میرے رب نے آج سے 1400 سال پہلے لوح محفوظ سے جو قرآن اتارا تھا، 1400 سال کا عرصہ بھی چکا ہے، قرآن اسی طرح محفوظ ہے جس طرح لوح محفوظ سے اتارا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تورات بھی اتاری گئی، زبور بھی اتاری گئی، انجیل بھی اتاری گئی، مختلف قسم کے صحائف بھی اتارے گئے، لیکن میرے دوستو وہ صرف کتاب اللہ تھی، لیکن جو آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ میرے رب کی کتاب بھی ہے، میرے رب کا کلام بھی ہے، یہ میرے رب کی کتاب بھی ہے، یہ میرے رب کا کلام بھی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے، جب میرا کلیم موسیٰ میرے سے بات کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا کر میرے رب سے کلام کرنے جاتے ہیں، میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ میرے موسیٰ نے جب اللہ سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام سن کر کے بے ہوش ہو گئے، خر موسیٰ صعقہ، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آج انسان اس قرآن کو حفظ کر رہا ہے، انسان کے دل کا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس میں 30 سپارے محفوظ ہو رہے ہیں، اس انسان کا دل ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوا؟ اس انسان کا دل ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس کا دل پہاڑ سے زیادہ سخت ہے؟ نہیں، مفسرین علماء اکرام نے لکھا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ سراپا جلال تھا، اس میں جلالیت تھی، لیکن جس پیغمبر پہ غار حرا میں میرے رب نے اس قرآن کو اتارا ہے، یہ سراپا جمال تھا، قرآن سراپا جلال تھا۔ میرے نبی امام الانبیاء، مکہ کے در یتیم پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا جمال تھے۔ جب یہ قرآن میرے نبی پہ نازل ہوا، میرے نبی نے اس قرآن کو پڑھا، تو پھر میرے رب نے قرآن کی جلالیت کو جمالیت میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد میرے نبی نے صحابہ کو قرآن پڑھایا، پھر صحابہ نے آگے پڑھایا، یہ سلسلہ چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچا ہے۔ اور آج قرآن 5 سال کا بچہ حفظ کر رہا ہے، 10 سال کا بچہ حفظ کر رہا ہے، 80 سال کا بوڑھا اس قرآن کو حفظ کر رہا ہے۔ میرے رب نے کہا آؤ مدرسے میں آؤ، اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دو، تیرا دل زمین سے زیادہ وسیع کر دوں گا۔ لیکن میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے رب نے اس قرآن والی امانت کو بھیجا، آسمان نے بھی معذرت کی، زمین نے بھی معذرت کی، پہاڑوں نے بھی معذرت کی، پھر انسان نے پڑھنا شروع کر دیا، تو میرے رب نے فرمایا پڑھنا آپ کا کام ہے، حفاظت میں نے خود کرانی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آج قرآن 4 حیثیت کے اعتبار سے محفوظ ہے، لفظ بلفظ بھی محفوظ ہے، زبر زیر پیش نقطوں کی طرح بھی محفوظ ہے۔ قرآن کو 7 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے، اسی طرح محفوظ ہے، اور قرآن کے ترجمہ تفسیر معانی اسی طرح محفوظ ہیں، اور قرآن سے جو مسائل اخذ کیے گئے ہیں وہ بھی آج 1400 سال سے لے آج تک اسی طرح محفوظ ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ نے 4 جماعتوں کا انتخاب کیا۔ قرآن کو حرکات، سکنات، نقطے اللہ نے محفوظ کرنے تھے، اس کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کیا جس جماعت کو حفاظ اکرام کہا جاتا ہے۔ قرآن کو 7 قراتوں میں پڑھا گیا، اس کے لیے میرے رب نے قراء اکرام کی جماعت کا انتخاب کیا۔ قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور اس کا مفہوم آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اس کے لیے میرے رب نے مفسرین علماء اکرام کی جماعت کا انتخاب کیا، اور قرآن سے جو مسائل نکالے گئے ہیں امت کی رہنمائی کے لیے، امت کے فوائد کے لیے، امت کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، جو قرآن سے جو مسائل نکالے گئے ہیں اس کے لیے میرے رب نے فقہاء اکرام کی جماعت کا انتخاب کیا، حفاظ اکرام کی جماعت، قراء اکرام کی جماعت، علماء مفسرین اکرام کی جماعت، فقہاء کی جماعت۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی پیدا نہیں کر رہی، دنیا کا کوئی کالج پیدا نہیں کر رہا، اگر یہ 4 جماعتیں اگر کوئی پیدا کر رہا ہے تو مدارس دینہ پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، میرے ساتھیوں، یہ قرآن 4 حیثیت کے اعتبار سے محفوظ ہے، اور اس 4 حیثیت کے اعتبار سے میرے رب نے 4 جماعتوں کا انتخاب کیا، اسی طرح جو لوح محفوظ سے اترا تھا۔ آج تک دنیا کی کوئی طاقت زبر میں تبدیلی نہیں کر سکی، زیر میں تبدیلی نہیں کر سکی، پیش میں تبدیلی نہیں کر سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظ اکرام کی جماعت مقرر کی گئی ہے۔ 80 سال کا استاد جب رمضان میں تراویح پڑھاتا ہے اور 10 سال کا شاگرد پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اگر استاد زبر کی غلطی کرے گا، پیش کی غلطی کرے گا، زیر کی غلطی کرے گا، نقطے کی غلطی کرے گا، پیچھے 10 سال کا شاگرد اپنے استاد کو لقمہ دیتا ہے، کہتے ہیں استاد جی تم میرے استاد ضرور ہو لیکن زبر زیر اور پیش کی غلطی آپ کو نہیں کرنے دوں گا۔ کیوں؟ یہ مدارس ہیں، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں ان مدارس کے خلاف، ان علماء کے خلاف دنیا کفر جو پروپاگنڈا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ براہ راست قرآن پہ حملہ نہیں کرتے، جس ذرائع سے جو جماعتیں تیار کی جاتی ہے مدارس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، کل ان کا باپ بھی آیا تھا مدرسوں کو ختم کرنے کے لیے، کل ان کا باپ بھی آیا تھا علماء کو ختم کرنے کے لیے، کل ان کا باپ بھی آیا تھا انگریز۔ میرے دوستو، آپ برِ صغیر کی تاریخ پڑھیے، برِ صغیر پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان کو کہتے ہیں۔ جب یہ برِ صغیر میں انگریز آیا تھا، انگریز نے جب اپنے پنجے گاڑے تھے، اس نے سب سے پہلے مدرسوں کو بلڈوزر کیا، مساجد کو بلڈوزر کیا، 3 لاکھ قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو یہ تاریخ نہیں بتائی جاتی۔ آپ کو پاکستان کی تاریخ سن 1947 کے بعد کی بتائی جاتی ہے۔ سن 1947 سے پہلے جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ آپ کو نہیں بتائی جاتی۔ سن 1857 کی تحریک آزادی آپ دیکھیے، جب انگریز
اس بڑے صغیر میں آیا، اس نے مدرسوں کو بلڈوزر کیا، مساجد کو بلڈوزر کیا، 3 لاکھ قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا۔ ہندوستان کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے نیچے مولوی، حافظ اور قاری کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ میرے دوستو، 40 علماء کو لایا جاتا تھا، تیل کے تپتے ہوئے کڑھا میں ڈال دیا جاتا تھا، لائن لگی ہوتی تھی۔ انگریز کہتا تھا مولویوں صرف یہ کہہ دو کہ ہمارا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء کہتے تھے ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن یہ الفاظ کہنا ہماری زبان میں دشوار ہے کہ کہیں کہ اس طرح تحریک آزادی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان 40 علماء کو تیل کے کڑھا میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ پکوڑا بن جاتے تھے، پھر دوسرے 40 علماء کو لایا جاتا تھا۔ آپ تاریخ جب پڑھیں گے تیل ختم ہو جاتا تھا لیکن علماء ختم نہیں ہوئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھیں۔ میرے دوستو، جب انگریز نے 3 لاکھ قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا، علماء کو تیل کے کڑھوں میں ڈالا گیا، 55,000 علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے دریا میں ڈالا گیا۔ جب یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اب اللہ کے دین کو مٹایا جا رہا ہے تو قاسم العلوم والخیرات دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضور کے ہاتھ میں انار کا پودا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قاسم یہ پودا یہاں لگاؤ۔ حضرت قاسم نانوتوی خواب دیکھتے ہیں۔ دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، پھر یہی حضور کے ہاتھ میں پودا ہوتا ہے۔ فرمایا قاسم یہ پودا یہاں لگاؤ۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، پھر حضور کو یہی ہاتھ میں پودا لایا دیکھا۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے خواب کی تعبیر یہ کی کہ دارالعلوم دیوبند میں مسجد تھی، مسجد کے ساتھ انار کا ایک چھوٹا سا پودا تھا، درخت لگا ہوا تھا۔ اس درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ ایک استاد، ایک شاگرد نے مدرسے کی بنیاد رکھی، لیکن آج اس مدرسے کے کتنے اس وقت پاکستان میں 27,000 مدارس کام کر رہے ہیں، جس میں 30 لاکھ طلباء اس وقت مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، اور پوری دنیا میں میرے دوستو اس دین کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ لیکن آج بھی دشمن اسلام، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، علماء کا دشمن، نبی کا دشمن آج پھر جلغار کر رہا ہے۔ مدارس کے خلاف دہشت گردی کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے۔ اس کا باپ کل آیا تھا، وہ ختم نہیں کر سکا۔ آج اس کا بیٹا، وہ کل گورا انگریز تھا، گولے انگریز تھا، آج اس کا بیٹا کالے لباس میں جس اسلام کی دشمنی کر رہا ہے، لیکن کل اس کا باپ بھی ختم نہیں کر سکا، اس کا بیٹا بھی ختم نہیں کر سکے گا۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میرا وقت بھی پورا ہونے والا ہے، 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کے علماء، توجہ سے بات سننا، پوری دنیا کے علماء جہاں جہاں رہتے ہیں وقت کے حکمرانوں کے غلام ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ، جس عالم کو دیکھو گے وقت کے حکمرانوں کے غلام ہیں۔ لیکن پاکستان واحد ملک ہے یہاں کے علماء بھی آزاد ہیں، یہاں کے مدارس بھی آزاد ہیں، یہاں کی مساجد بھی آزاد ہیں، یہاں کا منبر و محراب بھی آزاد ہے۔ آج دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے علماء کو پابند نہیں کر سکتی۔ آج پاکستان کے علماء کو آزادی کس نے دی؟ آج یہ مدرسے کو آزادی کس نے دی؟ آج منبر و محراب کو آزادی کس نے دی؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ ہمارے ساتھی کہتے ہیں
उलमा का सियासत से क्या ताल्लुक़ है? ये मौलवी सियासत करता है, ये क्या करता है? सियासत से क्या ताल्लुक़ है? मेरे दोस्तों, अगर जमीयत उलमा इस्लाम की पाकिस्तान में सियासी कुव्वत न होती, खुदा की कसम न मेरा मदरसा महफूज होता, न मेरी मस्जिद महफूज होती, न मेरा मिंबर महराब महफूज होता, न मेरी दाढ़ी महफूज होती, न मेरी पगड़ी महफूज होती, न मेरा पर्दा महफूज होता। अगर ये सारी चीज़ें महफूज है, इसके पीछे जमीयत उलमा इस्लाम की सियासी कुव्वत है। आज आप पाकिस्तान का आईन देखें, सन 1973 का आईन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब बनाया गया था, चंद उलमा, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हज़ारी, सिर्फ 5-6 उलमा थे, असम्बलियों में गए हैं। पाकिस्तानी कौम को जो आईन दिया है, उस आईन को आप पढ़ें, जिसमें सबसे पहले यह है कुरान और सुन्नत का निज़ाम इस मुल्क में नाफिज करना है। आप इस आईन को पढ़ेंगे, ये आईन हमें आज़ादी देता है। आज मदरसा भी आज़ाद है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया गुज़श्ता साल बांग्लादेश में गए हैं। मुफ्ती साहब अपने बयान में फरमा रहे थे, जब मैंने बांग्लादेश में मदारस का दौरा किया, पाकिस्तान से बड़े मदारस वहाँ हैं, हज़ारों की तादाद में तलबा पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा दुनिया का तबलीगी इज्तिमा अगर होता है तो बांग्लादेश में होता है। बड़े बड़े मदारस भी हैं, मदारस मस्जिद मसाजिद भी हैं, उलमा भी हैं। उन्होंने कहा, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से फरमाया, हज़रत क्या वजह है? हमारे पास वो मदारस भी हैं, तलबा भी हैं, मसाजिद भी हैं, बड़े बड़े इज्तिमा भी होते हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फरमाया, आपके पास फजलुर रहमान नहीं है, हमारे पास फजलुर रहमान है। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, आज कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान हमारे ऊपर नेमत उज़्मा है। जब भी दुश्मन, आपने देखा नहीं है, पंजाब में बिल पास होता है, आपने भी सुना होगा, हकूक़ निस्वा के नाम से एक बिल पास हुआ। उस बिल में क्या था कि रात के 12 बजे के बाद अगर कोई लड़की या लड़का बाहर है, वापस आ रहे हैं, माँ दरवाजे पर खड़ी है, बाप दरवाजे पर खड़ा है, वो अपने अशनाक के साथ, अपने दोस्त के साथ आ रही है, अगर उसको माँ बाप ने डांट दिया, बेटी रात के 12 बजे के बाद कहाँ गई थी, अगर डांटा है ये ज़हनी तशद्दुद है, अगर मारा है ये जिस्मानी तशद्दुद है। अगर उस लड़की ने थाने में जाकर अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ एफआईआर कटवाई कि मेरे माँ बाप ने मुझे ज़हनी तशद्दुद दिया है, मुझे जिस्मानी तशद्दुद दिया है, तो उसके माँ बाप को पुलिस पकड़ के 3 महीने जेल में रखती। दूसरा कानून पास ये हुआ था, घर में मियाँ बीवी का किसी बात पे इख्तिलाफ हो जाता है, शौहर ने अपनी बीवी को डांट दिया, ये ज़हनी तशद्दुद है, अगर मारा है ये जिस्मानी तशद्दुद है। ये खातून बीवी अपने शौहर के ख़िलाफ़ थाने में जाकर या थाने में फ़ोन करके ये कहती कि मेरे शौहर ने मुझे डांटा है, पुलिस आती और उसके शौहर को पकड़ के ले जाती, 3 दिन तक उसको कंगन पहनाती, उसके बाद फिर जेल में डाला जाता। मेरे दोस्तों, जब यह कानून पास हुआ, खुदा की कसम पंजाब असम्बली में हमारा कोई रुकन नहीं है, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, ये बिल वापस लो वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। 1 हफ्ते के बाद बिल वापस हो गया। और भी बहुत सारे बिल आपकी सिंध असम्बली में पास हुए, क्योंकि वक्त नहीं है। बहरहाल में अर्ज़ ये कर रहा था, ये मदारिस दीनिया इस्लाम के किले हैं। जिस तरह हमारी फ़ौज, हमारी आर्मी पाकिस्तान की जोग्राफी सरहदात की हिफाजत पर मामूर हैं, इसी तरह मदारिस दीनिया इस्लाम की नज़रियाती सरहदात पर मामूर हैं। अगर इस्लाम को दुश्मन, कुरान को दुश्मन, नामूस रिसालत को दुश्मन
ख़त्म नबूवत का दुश्मन उठेगा तो उसकी सरकोबी के लिए ये मदारस, ये उलमा हर वक्त तैयार बैठे हैं। उनकी सरकोबी के लिए मैं आप हजरात से ये इल्तिमास करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि मदारस के साथ मोहब्बत रखिए, कुरान को सीने से लगाइए, कुरान से मोहब्बत रखिए, उलमा से मोहब्बत रखिए। आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपकी आखिरत भी बन जाएगी। मेरे दोस्तों, आप देखते हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं, बैग कहाँ रख के जाते हैं? जब बच्चे स्कूल में जाते हैं बैग पीछे होता है और बच्चे जा रहे होते हैं। जब बच्चे मदरसे में आते हैं कुरान सीने में होता है, कुरान सीने से लगा होता है। ये दुनिया की जितनी तालीम आप हासिल कर लो, जब आंख बंद हो जाएगी, रूह निकल जाएगी, ये दुनिया की सारी तालीमें पीछे रह जाएंगी। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान को सीने से लगाओगे, कुरान को पढ़ोगे, कुरान आपका कब्र में भी काम आएगा, माशर के मैदान में भी काम आएगा और आगे भी इंशाअल्लाह काम आएगा। आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, ये कुरान बड़ा वफ़ादार है। कुरान का छोटी सी आयत, कुरान की छोटी सी आयत किसी कागज़ के टुकड़े पे लिखी हो और एक आम आदमी मुसलमान है लेकिन नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, कभी ज़कात नहीं दी, लेकिन मुसलमान है, गली में जा रहा है, वो देखता है ये कुरान की आयत छोटी सी कागज़ पे लिखी हुई है, गली में पड़ी है, उसको उठाएगा, उसको साफ करेगा, उसको आंखों पे लगाएगा, उसको चूमेगा, उसको सीने पे लगाएगा। सामने आग लगी हुई है, वो आग में नहीं डालेगा, उसको पता है कि कुरान को आग में नहीं डाला जाता। मेरे दोस्तों, दुनिया का एक आम आदमी, आम मुसलमान, एक कागज़ के टुकड़े पे अल्लाह के कुरान की एक आयत लिखी गई है लेकिन उसको आग में नहीं डालता। जिस इंसान के दिल पे कुरान महफूज हो जाए, जिस बच्चे ने, जिस मुसलमान ने अल्लाह के कुरान को पढ़ा है, मेरा रब उसको जहन्नम की आग में कैसे डालेगा। और आज की रात शब बारात की रात है, लैलतुल क़द्र की रात भी बड़ी बरकत वाली होती है जो रमज़ान में होती है। ये रात भी बड़ी बरकत वाली है। एक गुज़श्ता महीने रजब में 27 रजब को मेराज वाली रात है, वो भी बरकत वाली है। इस रात को हम तमाम मुसलमान अल्लाह से अपने माजी की गुनाहों की माफ़ी मांगें, लेकिन शैतान बड़ा धोखा देता है। शैतान कहता है तू गुनाहगार है, तेरी कहाँ सुनेगा, तेरी कहाँ सुनेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आप अल्लाह का कुरान पढ़ें, अल्लाह के दो नाम हमेशा इकट्ठे आते हैं, रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह ने ये दो सिफतें इकट्ठी हमेशा रखी हैं। क्यों? इसको समझे, फिर इंशाअल्लाह ख़त्म करता हूँ। रहमान कहा इसलिए कहा कि मेरा मुसलमान बंदा सारी ज़िंदगी गुजार दी, अब बूढ़ा हो गया, सफ़ेद बाल हो गए, दाढ़ी के बाल सफ़ेद, सर के बाल सफ़ेद, हाथ कांपने लग गए, कारोबार छूट गया, बच्चों ने घर से निकाल दिया, बड़ी उम्र का बूढ़ा, अब घर वालों ने दरवाजे बंद कर दिए, रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर दिए, कारोबार था ख़त्म हो गया, बैंक बैलेंस ख़त्म है, रात की तारीकी में गली में घूमता है, कोई दरवाज़ा खोलने वाला नहीं। चलता चलता आगे देखा एक दरवाज़ा खुला है, पूछा जाता है ये किसका दरवाज़ा है, लोग कहते अल्लाह के घर का दरवाज़ा है। वो बूढ़ा गुनाहगार बंदा अपने अल्लाह के घर के दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाता है, अपने रब से कहता है रब्बा सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी की, सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी करता रहा, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी रोज़ा नहीं रखा, कभी ज़कात नहीं दी, कभी हज नहीं किया, सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी करता रहा। लेकिन अब घर वालों ने घर से निकाल दिया, अपनों ने निकाल दिया, गैरों ने कोई नहीं पूछता, लेकिन रात की तारीकी में तेरे दरवाजे पे आया हूँ, गुनाहों की गठरी लेकर आया हूँ, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ। मेरे रब ने फरमाया ए मेरा बंदा, मरने से पहले तुम मेरे दरवाजे पे एक दफ़ा आ जा, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, रहमान हूँ।
ایک دفعہ سب نے تجھے دھتکار دیا، لیکن رات کی تاریکی میں تو میرے دروازے پہ آ گیا، گناہوں کی گٹھلی لے کر آیا، لیکن آپ نے سچے دل سے معافی مانگ لی، میں رحمان ہوں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اندر آ جا۔ اب گناہ گار بندہ رب کے گھر میں اندر آ گیا، گناہ تو اللہ نے معاف کر دیے، نیکیاں نہیں ہیں، جنت میں جانے کے لیے نیکیاں چاہیے، پریشان بیٹھا ہے، میرا رب کہتا ہے اے میرا بندہ پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ ربا گناہ تو نے معاف کر دیے، جنت میں جانا چاہتا ہوں، اب اتنی میری طاقت نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ سکوں، میری اتنی طاقت نہیں ہے میں نماز پڑھ سکوں، میری اتنی طاقت نہیں ہے اب میں زکوٰۃ دے سکوں، اب میری اتنی طاقت نہیں ہے میں حج کر سکوں، نیکیاں تو کر نہیں سکتا، اب اتنی عمر میں پہنچ چکا ہوں، اب کیا کروں؟ میرے رب نے فرمایا میرے دروازے پہ آ گیا، میرے گھر میں آ گیا، جس طرح میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے، میرے فرشتوں یہ گناہوں کی جو گٹھلی لے کر آیا نا، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، رحیم بھی ہوں، رحمان ہوں، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے، رحیم ہوں، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیا۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اپنے رب سے ماضی کی ساری گناہوں سے معافیا مانگ کے جانا ہے، اور آئندہ اللہ سے وعدہ کر کے جانا ہے، ربا آئندہ تجھے راضی رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔